السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو پتہ ہے کہ آج 20 رمضان ہے اور آج شام سے یعنی مغرب بعد سے اعتکاف بہت سارے لوگ بیٹھ جائیں گے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اعتکاف کی مناسبت سے کچھ چیزیں آپ حضرات کو بتلا دوں، اور وہ چیزیں ایسی ہیں کہ انشاءاللہ آپ ان کو سن لیں گے تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی اعتکاف میں۔ تو سب سے پہلے اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے اعتکاف کی فضیلت، اس کے بعد ہم مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنے کے بارے میں جانیں گے اور عورت کا گھر میں اعتکاف کرنے کے بارے میں جانیں گے۔ اس کے بعد اعتکاف میں جو جائز کام ہیں ان کو کر سکتا ہے آدمی، اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ چیزیں جانیں گے، اور لاسٹ میں ہم یہ چیزیں جانیں گے کہ اعتکاف آخر کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو فضیلت بتلا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کی کرنے والے کے لیے۔ تو دوستو، یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ تو دوستو، یہ تھی اعتکاف میں بیٹھنے کی فضیلت۔ اب میں آپ کو کچھ مسائل بتلا دیتا ہوں۔ مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد مکہ ہے، پھر مسجد مدینہ منورہ، پھر مسجد بیت المقدس، ان کے بعد مسجد جامع، پھر اپنی مسجد۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو۔ صاحبین کے نزدیک شرعی مسجد ہونا کافی ہے اگرچہ جماعت نہ ہوتی ہو۔ عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونے کو اس کے لیے مخصوص کر لیں۔ عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ آسان ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کاروبار بھی گھر کی لڑکیوں وغیرہ سے لیتی رہیں اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہیں، مگر اس کے باوجود عورتیں اس سنت سے گویا بالکل ہی محروم رہتی ہیں۔ تو جس طریقے سے مرد حضرات 10 دن کا اعتکاف مسجد میں بیٹھتے ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کو، خواتین کو گھر میں 10 دن کا اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ کوئی جگہ خاص کر لیں ایک کونے میں، وہاں پر چارپائی یا تخت وغیرہ ڈال لیں اور اسی پر اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں۔ اب دوستو، اس کے بعد میں آپ حضرات کو بتلاتا ہوں کہ اعتکاف کے اندر کون کون سے کام جائز ہیں، جو مرد کے لیے بھی جائز ہیں اور عورت کے لیے بھی جائز ہیں۔ تو اس کو بھی سن لیجئے، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ حالت اعتکاف میں جائز کام: کھانا پینا بشرطے کہ مسجد کو گندہ نہ کیا جائے۔ آپ کھانا کھا سکتے ہیں، اسی طریقے سے عورت بھی کھانا کھا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے سونا ہے، آپ سو سکتے ہیں حالت اعتکاف میں۔ ضرورت کی بات بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا یا دوسرے کا نکاح یا کوئی اور عقد کرنا، یعنی اگر آپ کو نکاح پڑھانے کی ضرورت پڑ جائے حالت اعتکاف میں تو آپ نکاح بھی پڑھا سکتے ہیں، یا خود ہی آپ کا نکاح ہے تو آپ خود بھی اپنا نکاح پڑھوا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کپڑے بدلنا، آپ کپڑے بھی بدل سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، کنگھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ مسجد کی چٹائی اور قالین وغیرہ خراب نہ ہو۔ مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا، نسخہ لکھنا یا دوا بتا دینا۔ کوئی مریض آ گیا، آپ نے اس کو دیکھ لیا، اس کے لیے کوئی نسخہ لکھ دیا یا دوا لکھ دی، یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ کام بغیر اجرت کے کرے تو جائز ہے، ورنہ مکروہ ہے۔ برتن وغیرہ دھونا، ضروریات زندگی کے لیے خرید و فروخت کرنا، بشرطے کہ سودا وغیرہ مسجد میں نہ لایا جائے، کیونکہ مسجد کو باقاعدہ تجارت گاہ بنانا جائز نہیں۔ عورت کا حالت اعتکاف میں بچوں کو دودھ پلانا، یعنی عورت بچوں کو دودھ بھی پلا سکتی ہے اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے۔ معتکف کا اپنی نشست گاہ کے ارد گرد چادریں لگانا، مسجد میں آج کل سبھی لوگ چادریں لگا لیتے ہیں، چادریں لگا سکتے ہیں۔ معتکف کا مسجد میں اپنی جگہ بدلنا، یعنی مسجد میں کہیں بھی بیٹھ جائے اعتکاف والی جگہ سے اٹھ کر کے، بس یہ ہے کہ جو حد ہے مسجد کی اس سے باہر نہ ہو۔ بقدر ضرورت بستر، صابن، کھانے پینے کے برتن، ہاتھ دھونے کے برتن اور مطالعے کے لیے دینی کتب مسجد میں آدمی رکھ سکتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوری بات پتہ چل گئی ہوگی کہ آدمی کھانا پینا کھا سکتا ہے اعتکاف کی حالت میں، سو سکتا ہے، اسی طریقے سے کپڑے بدل سکتا ہے، اسی طریقے سے بشری ضرورت کے لیے آپ باہر بھی جا سکتے ہیں، یعنی بیت الخلاء پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر بلا عذر کے ہی آپ چلے جائیں گے، باہر کھڑے ہوں گے، مسجد کے حد سے نکل جائیں گے تو آپ کا اعتکاف پھر ختم ہو جائے گا۔ دوستو، ایک اور مسئلہ میں آپ حضرات کو بتلا دوں، اس کے بعد میں ویڈیو کو پوری کرتا ہوں۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اعتکاف میں غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے بن نوری ٹاؤن کراچی کی طرف سے، معتکف پر اگر غسل جنابت واجب ہو گیا تو اس کے لیے تو معتکف کا مسجد سے نکل کر غسل کرنا جائز بلکہ ضروری ہے۔ البتہ جمعے کے غسل یا ٹھنڈک کے لیے غسل کی نیت سے جانا معتکف کے لیے جائز نہیں ہے۔
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب پیشاب کا تقاضا ہو تو پیشاب سے فارغ ہو کر غسل خانے میں 2-4 لوٹے بدن پر ڈال لے، جتنی دیر میں وضو ہوتا ہے اس سے بھی کم وقت میں بدن پر پانی ڈال کر آ جائے۔ الغرض غسل کی نیت سے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے، طبعی ضرورت کے لیے جائیں تو بدن پر پانی ڈال سکتے ہیں فقط، واللہ اعلم۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، پھر بھی اگر کوئی بات کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کر دیجئے، اور کون کون حضرات بیٹھنے جا رہے ہیں ذرا وہ بھی کمنٹ کر کے بتلا دو تو ہمیں پتہ چل جائے کہ کون کون بھائی بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی حضرات کو زیادہ سے زیادہ اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی مبارک گھڑیوں میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ چلیے دوستو پھر ملتا ہوں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔